بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجامہ سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بیماری کا علاج حجامہ سے مکمل ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے حجامہ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، لیکن اکثر لوگ اس بات کے تصور سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ یہ سکن پر کٹس لگا کر کیا جائے گا۔ تو آئیے آج کچھ آپ کا اور اپنا ڈر کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آج میں یہ ڈسکس کروں گی کہ حجامہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین علاج حجامہ ہے۔ الحجامہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پچنا لگوانا۔ اسے بلڈ کپنگ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج بتایا، اس میں شہد کا اور جسم داغنا یعنی حجامہ لگوانا شامل ہے۔ حجامہ کی اہمیت اسی بات سے ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا، اس کے استعمال کی ترغیب دی، نہ صرف عام بیماریوں میں بلکہ جادو کے شکار افراد کے لیے بھی اس کو مفید بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس کے علاج کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا۔ ناظرین، حجامہ انسانی جسم کے لیے مفید طریقہ ہے۔ اس علاج میں جسم سے گندا خون نکالا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے جسم سے مختلف بیماریوں سے نجات کے علاوہ بدن کو مکمل راحت اور سکون ملتا ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ معراج کی رات فرشتوں نے اس طریقہ علاج کو لازم قرار دیا۔ ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میرا گزر فرشتوں کی جس جماعت سے بھی ہوا، اس نے کہا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حجامہ کو لازم کر دیں۔ تو ناظرین، اگر میڈیکلی دیکھیں تو کپنگ تھراپی کی بہت سے فوائد ہیں۔ ناظرین، اگر میڈیکل سائنس بھی حجامہ کے فوائد کا ذکر کرتی ہے، جہاں عام جگہوں پر بھی اس کے مراکز کے قیام کی ضرورت ہے، وہی عوام کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جہاں تک حجامہ لگوانے کی تاریخ اور دن کی بات ہے کہ کون سی تاریخ کو کس دن حجامہ لگوانا چاہیے، تو اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ کروائیں تو اس سے ہر بیماری سے شفا ہوگی۔ یہ عربک تاریخ ہے۔ دن کے متعلق ایک روایت ہے کہ نہار منہ حجامہ لگوانا بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سے عقل میں اضافہ، حافظہ تیز ہوتا ہے، یادداشت زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، بہتر یہی ہے کہ حجامہ جمعرات کو لگوائیں۔ جمعہ، ہفتہ اتوار کو حجامہ لگوانے سے اجتناب کریں۔ سوموار اور منگل کو بھی حجامہ لگوا سکتے ہیں، اور بدھ کو حجامہ لگوانے سے بچو کیونکہ حضرت ایوب کو اسی دن آزمائش آنی تھی۔ اب میں بتاؤں گی کہ حجامہ کون سے طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ حجامہ کرنے کے لیے حجامہ کپس استعمال کیے جاتے ہیں جو سلیکون کے ہوتے ہیں۔ جو کپس باڈی پر لگائے جاتے ہیں، پہلے ان کے اندر ویکیوم کریٹ کیا جاتا ہے اور ہر بیماری کے لحاظ سے ایک مخصوص پوائنٹ ہوتا ہے۔ یہ کپ ان پوائنٹس پر لگائے جاتے ہیں۔ ڈیورنگ سکشن ان کپ کو 3 سے 5 منٹ تک میکسیمم پوائنٹس پر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سکن ریڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور سکن میں ابھار آ جاتا ہے۔ اس طرح 10 منٹ کے بعد میکسیمم پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے، ریموو کیے جاتے ہیں۔ اب بات کریں گے کن کن امراض پر حجامہ کروایا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو بلڈ پریشر، ڈپریشن، انزائٹی کا شکار، وہ لوگ حجامہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں میں درد رہنا، جوڑوں کا درد، کولیسٹرول کا بڑھنا، یورک ایسڈ کا بڑھنا، موروں کا درد، اس کے علاوہ کنسٹیپیشن یعنی کہ قبض کا مسلسل رہنا، گیسٹرائٹس یعنی کہ معدے کے مسائل، آنکھوں کی بہنائی، اس کے علاوہ کالے جادو کے لیے بھی حجامہ کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی سکن پرابلم یعنی کہ ایکنی، فریکل، سکارز وغیرہ ہوں تو اس کے لیے بھی کپنگ تھراپی از دا بیسٹ ٹریٹمنٹ۔ اگر آپ بھی حجامہ کروانا چاہتے ہیں تو کسی ایکسپرٹ ڈاکٹر سے کروائیں، کیونکہ بے احتیاطی کی وجہ سے اور بھی بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اب جہاں سے بھی حجامہ کروائیں وہاں پہلے تسلی کر لیں اور ہائیجین کا خاص خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ خدا حافظ۔